بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آج 10 جون ہے اور بدھ کا دن۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس ولاگ کے آغاز میں کوئی دل گرفتگی سا کوئی ماحول ہے میرے باطن کا، لیکن آپ فکر مت کیجئے، موضوعات بڑے اہم ہیں۔ اس صدمے سے باہر آ جاؤں گا۔ کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، کیا ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا؟ اس تالے سوختہ ملک کے اندر پیدا ہوا ہوں، جہاں مجھے کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم بھی نہ ہو، تو میرے آس پاس ریاست کے پیدا کردہ واقعات، حادثات اور ماحول ہی میرے فشار خون میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے کافی۔ ناظرین کرام، اس وقت جب کہ میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے قافلے دوبارہ راولہ کوٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈڈیال، پلندری، کوٹلی اور قرب و جوار سے، چونکہ آزاد کشمیر کا چپا چپا میرا چھانا ہوا ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں ان راستوں کو، وہ رکاوٹیں، وہ بلند و بالا چوٹیاں، وہ مشکلات کشمیری قوم کو روک نہیں سکتے۔ حالانکہ جو کچھ کل کوٹلی میں ہوا ہے، اس وقت بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کوٹلی کے اندر 17 لاشیں سردھانے میں پڑی ہوئی ہیں اور درجنوں زخمی ہیں۔ اتنی بہیمانہ فائرنگ کی گئی، یعنی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا یہ اس کا ری پلے تھا، یہ جو مرید کے میں ہوا یہ اس کا ری پلے تھا۔ یہ سب کیوں ہے ناظرین کرام؟ میں کل کے ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لہذا زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا۔ یہ ایک وحشت، دہشت اور خوف پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس خوف کی فضا میں آپ پر اپنا ناجائز اقتدار، اس کا تسلسل چاہتے ہیں، اور عمران خان سے بچنے کا ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ گیدڑ، یہ چمگادڑ، یہ کوئی بھی کمزور غلیظ جانور ذہن میں لے آئیں، اس شیر کو پنجرے میں بند کر کے۔ اور شیر کا قد بھی یہ نہیں جو عام شیر ہے جنگل کا، نہ 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 نہ، اس شیر کے پورے جسم جتنی ان کے نزدیک، ان کی باطنی سطح پہ جو دکھائی دیتا ہے وہ شیر، اس کی ایک آنکھ ہی اس شیر کے جسم جتنی ہے، وہ پورے افق پر پھیلا دکھائی دیتا ہے انہیں۔ اسی کی خوف کے اندر یہ قومی غیرت اور حمیت بیچ کے، فروخت کر کے، گروی رکھ کے آ چکے ہیں اسرائیل اور ٹرمپ کے ہاں۔ جی، اس موضوع پر بھی آؤں گا، اور دیکھیے ناظرین کرام، جو بھی میں کہوں گا آپ کو، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی خبر، کوئی ایسا جملہ میں آپ کی سماعت کی نظر ہرگز نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا کہ جس کے اندر میرے نزدیک 90% صداقت نہ ہو۔ ناظرین کرام، آزاد کشمیر کے موضوع کو پہلے لے کر اس کے بعد میں آؤں گا۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے اس وقت بلوچستان کے اندر باقاعدہ طور پر مشرقی پاکستان میں جیسے 1970-71 میں، جبکہ ابھی بھارت نے مداخلت نہیں کی تھی، یعنی اس نے باقاعدہ طور پر جنگ نہیں چھیڑی تھی پاکستانی فوج کے خلاف، جو اس وقت حالات تھے کہ بنگالی نوجوان حملہ آور ہو رہے تھے پاکستانی فوجی چوکیوں پہ، جیپوں پہ اور ان کے ٹھکانوں پر، اسی طرح بلوچستان میں یہ صورتحال۔ یہ آپ کو بتا دیا ہے انہوں نے کہ ہم نے 17 فتنہ الہندوستان جہنم واسل کر دیے ہیں، اور اپنی تعداد کم بتائی ہے کہ ایف سی کے 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ 7 نہیں، اور یہ ایف سی کے بھی نہیں تھے ناظرین اکرام، یہ چھپاتے ہیں تاکہ ان کی کمزوری آپ پر اور مجھ پر ظاہر نہ ہو، ذمے لگا دیتے ہیں ایف سی کے، حالانکہ جگہ جگہ پہ وہ حملے کر رہے ہیں فوجی چوکیوں پہ۔ انہوں نے بھی کوئی 17 کے قریب پاکستانی فوج کے سپاہی اور چھوٹے درجے کے افسران، انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ اس پر بھی میں بات کروں گا کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا۔ تیسرا موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو پھر پاکستان کی سیاست کا احاطہ کر لے گا، وہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو جنگ واپس آتی دکھائی دے رہی، کیا یہ جنگ ہوگی؟ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر جنگ ہوتی ہے تو سب سے اہم سوال کہ اس میں پاکستانی فوج کا کردار کیا ہوگا، یہ آج آپ کو دلیل اور حجت قائم کر کے بتا دوں گا میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف۔ ناظرین کرام، ایک بدباطن اور بد شکل شیطان کی قبر جیسی توند ہے اس کی، لیاقت نام ہے اس کا، آئی جی آزاد جموں کشمیر۔ اس نے ایک بکواس کرنا شروع کر رکھا۔ وہ بکواس کیوں ہے ناظرین کرام؟ وہ اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ فوج میں بھرتی ہوا، کپتان تھا کہ ناجائز طور پہ بھیج دیا گیا سول سروس میں،
ESP बनाकर। देखिए जिस तरह उस मुतालबे पे कश्मीरी खड़े हैं कि ये 12 नौसरबाज जो पाकिस्तान से आते हैं आजाद कश्मीर के अंदर, जो एक गाली है, गाली और वाकईतन एक गाली है, एक दुश्मन है, चैलेंज है कश्मीरियों के लिए, वो जाने दे रहे हैं कि बंद करो ये 12 नौसरबाज अपनी जेब में रखो, खत्म करो ये सीटें। इसी तरह नाज़रीन इकराम एक दिन उठना होगा आपको। ये कोटा जो फौज ने अपने लिए रख छोड़ा है इसमें कि 3rd डिवीजन में पास किया हुआ FA और 4 साल फौज में उसे लगवाकर उसे भेज देते हैं ESP बनाकर, असिस्टेंट कमिश्नर बनाकर। ये जुल्म नहीं है आप पर, मुझ पर, हमारी कौम पर, इस निजाम पर, और फिर मजाक नहीं है ये सिविल सर्विस के लिए उसके ढांचे पर। उसने क्या कहा? उसने कहा 2-4 हजार बंदा मार दिए, गाली कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सब। मैं बताऊंगा कि ये इसका क्या करना चाहिए, कोई करे या ना करे, मैं रास्ता जरूर, मैं सिर्फ मर्ज नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं उसका इलाज भी आपको बताऊंगा। और इलाज वो नहीं, एक खाजिक हकीम की तरह बताऊंगा जो इन हालात और तजुर्बात से गुजर चुका है। अब उसने क्या कहा? अब वो कर रहा है बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। नाज़रीन इकराम, मैं मुसलसल आपसे कहता चला रहा हूं कि जिस दिन फौज जो चूरन बेचती है, भारत के खिलाफ नफरत फैलाती है, जिस दिन आपने वो चूरन खरीदना बंद कर दिया, वो जुबान पे रखना बंद कर दिया, आपका और आपके मुल्क का मुकद्दर संवरने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई, हम सदियों इकट्ठे रहे हैं नाज़रीन इकराम, हमारा लिबास एक, हमारी खुराक एक, उनका खुदा उनका अपना भगवान, हमारा खुदा अपना खुदा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी के खुदा को मत बुरा कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा मत कहे। इसे कहते हैं को एग्जिस्टेंस, इसे कहते हैं करबला होगा भला। कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू है ना, भारत ज्यादा देर तक कब्जा कायम नहीं रख पाएगा। ये भारत भी सुन ले और आप भी अपने पास नोट कर ले। ये देख लिया आपने, कश्मीरियों को जागे हैं, वो पिछले 70 सालों से लगे हुए हैं, ये मिलकर आजाद करवा लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान भी मिल जाएगा, बिल्लाहिर सरेंडर करना पड़ेगा भारत को। इसके अलावा हमारा भारत के साथ कोई तनाजा नहीं। कितना बड़ा अलमिया है नाज़रीन इकराम कि मैं कश्मीरी हूं, श्रीनगर का हूं, मेरे आबा अजदाद, और मैं वहां नहीं जा सकता। वादी जन्नत नजीर में फितरी तौर पर सयाह हूं, और इस कुर्राए अर्ज पर इतना बड़ा गुलदस्ता है तहजीबों का हिंदुस्तान। सारी जिंदगी गुजार दूं तो शायद पूरा हिंदुस्तान न फिर सकूं। फिरना चाहता हूं लेकिन बदकिस्मती है कि नहीं जा सकता। दुआ करे, दुआ और साथ दवाई भी ले मुझसे, भारत के खिलाफ अपना गुस्सा थूक दे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? यही लियाकत IG रिटायर्ड कैप्टन, उसने कहा जी हमने बंदे पकड़े हैं, उनसे लैपटॉप निकले हैं, रॉ के साथ उनका ताल्लुक है, और कुछ लोग ऐसे भी पकड़े हैं जिनका नाम अभी हम जाहिर नहीं करना चाहते, वहां से इंडियन करेंसी भी उनके घरों से पकड़ी गई है, और हमारे पास ये सबूत है कि वो रॉ के एक कर्नल के साथ भी कुछ लोग मिले हैं। नाज़रीन इकराम, इनके मुंह में खाक, इनके मुंह में रेत डालो, इन पे लानत बेशुमार भेजो। और चे और फे समझ रखा है आपको और मुझे, इन लोगों ने शक्ल से खुद चे और फे दिखाई देते हैं। 70 साल इनका सफर नतीजा ये निकालता है चे और फे हैं परले दर्जे के। बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने इस मुल्क का, इस कौम का, और इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। और मैं बख्शियत वकील आजाद कश्मीर के वकला से गुजारिश करता हूं कि जनरल आसिम मुनीर को मेन मुलजम रख के, बाकी ये IG जैसे ये रेंजर का जो सरबराह है या उन ट्रूप्स का जो लीडर है, अफसर है, उसे रखे। एक दरख्वास्त दे दे FIR अंदराज के लिए, नहीं करेंगे कॉपी पास रख ले, कोई सबूत रख ले कि आपने कोरियर के हवाले की है या आपने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बस दे दी है, एक फिल्म बना ले। वक्त आने पर यही दरख्वास्तें FIR दर्ज नहीं होगी, यही दरख्वास्तें फंदा बनेगी जनरल आसिम मुनीर के गले का। नाज़रीन इकराम, मैंने जो ख्वाब सुनाया हुआ है, मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, आज फिर दोहराई देता हूं, मैंने जनरल आसिम मुनीर की लटकती हुई लाश देखी है, सर झुका हुआ है, पांव बांधे हुए हैं, गाल नीले हैं, पिलाहट उबर उबर कर उससे बाहर आ रही है। इसी तरह मैंने मोहसिन नकवी की लाश लटकी देखी है, ये ख्वाजा यूनिल की लाश लटकी देखी है, रानी सनाउल्लाह की लाश लटकी देखी है, और सबसे बुरी हालत में जिसकी लाश मैंने देखी है वो ऐसे लगता था कि इंसान नहीं बेद मानुस है, वो है अता टटर। और खंजरों और छुरों और गोलियों और लाठियों से मैंने आजम नजीर तारड़ को देखा है कि उसका हड्डी का जोड़ जोड़ लोग तोड़ रहे हैं, और वुकला लगे हुए हैं उसकी हड्डियों का जोड़ तोड़ने के लिए। नाज़रीन इकराम, मैंने इतने तसलसल के साथ जो भी ख्वाब देखा है जिंदगी में वैसा होकर रहा है। इतना खतरनाक है मेरा बातन और मेरी सोई हुई आंख। PTI वालों को ये नसीब नहीं होगा,
ख्वाजा सराई सरायत किए हुए हैं इनके मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर। लिहाजा कोई भी उठ के एक FIR दर्ज करने की वाकयात लिख के मुलजम ठहरा के वो जाके जमा करा दे या तस्वीर रख ले अपने फोन के अंदर, वक्त पे काम आएगी। नाज़रीन कराम, ये याद रखिए, आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इससे क्या होगा, नहीं, इससे बहुत कुछ होगा नाज़रीन कराम। अब आइए परसों तक, क्योंकि कल रात जगह जगह पर इन्हें रोका गया, कश्मीरियों को, इन पर फायरिंग की गई, इन्होंने भी कोई कमी नहीं की लड़ने में। मसलन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोटली, इन्होंने बाजार के अंदर 26 नवंबर दोहराया, डी चौक, लाशें गिरी, फिर मजीद फायरिंग की। लोग छुपे जब जाकर ये फायरिंग करते रहे और उधर लाशें इकट्ठी करते रहे, लाशें इकट्ठी करके बंद निकले। मैं तो लाशें ही कहूंगा। कोई 29 के करीब लोग इन्होंने इकट्ठे किए और ले गए। पता चला कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ले गए हैं सब। अब हजूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। वहां इन्होंने फायरिंग की। एक किसी मरीज की मां मारी गई, 2 उस अस्पताल के अमले के लोग मारे गए और उधर मजीद 6 लोग मारे गए कश्मीरी। ये वो फिगर है जो मैं आपको इंतहाई मुख्तात अंदाज में, चूंकि कल फिगर सामने आ जाएंगे तो मैं जवाब दे होऊंगा ना आपको। मैं नहीं चाहता कि आपकी नजर में जिसे आप सुनते हो मोहब्बत से साबित हो कि वो गब्बी आदमी था। क्या कहा था मैंने, कितनी नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दे दी है इन्होंने, एक नशिस्त के ऊपर नीचे हुआ है। कितनी नशिस्तें मैंने कही थी, वो देख ले मेरा 2 दिन पहले का व्लॉग, कितनी पीपल्स पार्टी को दे दी है, बता दिया था आपको कि ये कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दी है उन्होंने जरदारी के। अब कुत्ता आराम से बैठ गया है, हड्डी क्या है, वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान। अब वो सारा सिंध भी गया। वो जो जितने ये बन रहे थे कि हम बड़े कोई अपने सूबे के हकूक की बात करते, कोई हक वक्त का इनका ताल्लुक नहीं, खा गया सूबे को। नाज़रीन इकराम, अब ये चुप है, अब खामोश, अब कोई सिंध नहीं, अब कोई सवाल नहीं, अब कोई पानी नहीं, अब कोई दरिया नहीं, अब कोई NFC नहीं, अब कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं। लेकिन जाहरी तौर पर आप अखबार में पढ़ लीजिएगा कि जी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट भी जारी है और जनाब NFC को भी नहीं छेड़ा गया। और जनाब बस सूबे जो हैं वो मिलके वफाक को कोई 500-500 अरब रुपया दिया करेंगे या 200-200 अरब रुपया दिया करेंगे। जो चाहिए था डंडे के जोर पर आसिम मुनीर को, वो उसने ले लिया, मनवा लिया और कुत्ते के मुंह में हड्डी भी डाल दी। ये है आपके मुल्क की मुबलक सियासत नाज़रीन इकराम, और ये है आपके नसीब में आए हुए सियासतदान। एक ही शख्स आपको मिला और पंजाबी से कहते सारे धोने धो देते, वो है इमरान खान। जी जनाब, फिर बता दूंगी, कोई उसकी कब्र में नहीं पड़ना। मेरे पास देने के लिए उसे बहुत कुछ है, लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, बस साया परे करे और धूप चाहिए मुझे। उससे मोहब्बत करता हूं उसके करैक्टर की वजह से, उससे इश्क करता हूं उसके स्टैंड की वजह से, इस्तिकामत की वजह से, उसके साथ अकीदत वाबस्ता हो गई है उसके करैक्टर की वजह से कि वो औलिया अल्लाह के अंदर शामिल हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ये मैं बातनी सतह पर महसूस करता हूं। मुझे जब उसकी तरफ मेरा बातनी आंख उस तरफ उड़ती है तो खुशबू आती है मुझे। नाज़रीन इकराम, मैं अल्लाह की ज़ात को गवाह करके कहता हूँ, मुझे कोई कहता है कि ऐलान कर दे कि वो औलिया अल्लाह की सफ में शामिल हो चुका है। मैंने कहा था कि आपको सिर्फ मर्ज नहीं बताऊंगा, दवा भी बताऊंगा। बात हो रही थी ये लियाकत की, ये IG की, ये तो बता दिया कि उठिए, एहतजाज कीजिए, फौज का कोटा खत्म करवाइए, सिविल ब्यूरोक्रेसी में से इस लानत को बाहर निकालिए। ये रिटायरमेंट के बाद सिविल अदारों के अंदर इनका दाखिला ममनू करार दिलवाइए। और इसका इलाज क्या है, जो कहता है 1000-2000 बंदा मार दो जी सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं अपनी फितरत नाज़रीन इकराम, मैं इतना कौम परस्त हूं, मेरी कौम को जब गाली दी जाती है, मुझे तो कोई गाली नहीं देता, ना माजी में किसी ने दी थी, लेकिन महसूस में करता था कि ये सिर्फ मुझे गाली दे रहा। मैंने इस कौम के बारे में साबित करना है कि ये जिंदा कौम। माजी में भी गुजरा था एक डिक्टेटर जनरल जिया उल हक, बहुत बुरा था लेकिन इतना बुरा नहीं। नाज़रीन इकराम, बार बार कहूंगा कि जेल जाने से पहले भी हम दोस्त आपस में सोचते थे कि यार कहीं से असलहा लाएं, इसका मक्कू ठपे। ये बढ़वा किस तरह चल रहा है, इसने क्या समझ रखा है पाकिस्तानी अवाम को, क्या समझ रखा है आज के नौजवान को। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके शाहिद कायम करके कहता हूं, हम सोचा करते थे, वो तो फिर जेल चले गए, फिर हाईजैकिंग हो गई, हाईजैकिंग में बुलवा लिए गए, हम सीरिया से काबुल आ गए, काबुल में ट्रेनिंग की, हमने कहा ले भाई अब तो काम ठीक हो गया, अब तो जनरल जिया उल हक का हम वो मामला जो है वो कर लेंगे। उस वक्त नाज़रीन इकराम, हालांकि मैंने किताब लिखी है कई सूलियत सरे राखी, एक हर्फ एक लफ्ज में मैंने ना कम किया है ना ज्यादा किया है। अगर कोई सहवन कोई कमी पेशी रह गई हो, याददाश्त से कोई फिर गया हो, वो अलहदा बात। हालांकि रोब दाब बहुत था, कोई तंजीम इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यह था कि हमारी असलहा तक पहुंच थी। अगर हमें मिसाइल चाहिए वो मिल जाते थे, रूस देने के लिए तैयार था क्योंकि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ था, हम भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ थे, लिहाजा हम उस वक्त दोस्त थे। एक खौफ तारी
جاری کر کے ہم نے رکھ دیا. یہ جس طرح لیاقت کہہ رہا ہے, میں سوچتا ہوں یہ نوجوان اتنے 6 فٹ رو رہے ہیں, قائد میں تیرا بن نہ سکا, قائد میں تجھے لا نہ سکا, قائد میں تیرے پیچھے آ نہ سکا. اور کیا ضرورت ہے لانے کی, لے جانے کی, آنے کی؟ اٹھو, یہ ایک شخص ہے, ٹارگٹ کرو اسے, لیاقت کو. اس کی سیکورٹی زیادہ تو جاؤ جا کے اس کا باپ اسے سیدھا کرو, چچا ماما جو ملتا ہے اس کا گھر اڑا دو. سمجھ آ جائے گی ایسی باتیں کرتے ہوئے. ناظرین کرام, میں جو کہہ رہا ہوں غیر جذباتی انداز میں کہہ رہا ہوں, اسی وجہ سن لیجئے. میں نے کل کی ویڈیو میں کیا کہا, اٹھیے فوج کے خلاف لڑیے. کیا مولا حسین اہل بیت رسول کو لے کر, اپنے بھائیوں بھتیجوں بھانجیوں بھانجوں بہنوں کو لے کر انہوں نے قیام نہیں کیا تھا, علم نہیں بلند کیا تھا؟ پوری فوج کے خلاف علم بلند کیا تھا جب وہ جا رہے تھے ادھر کوفہ کی جانب. وقت کوئی بھی ہو, ہر وقت کا یزید رنگ بدل کر, نام بدل کر, شکل بدل کر وقت کے ہر دائرے میں موجود ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, مولا حسین کا یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرنا, اعلان جنگ کرنا کہ باطل ہو, طاغوت ہو, وہ 100% حق تھا. اس میں کسی کو شک ہی نہیں, میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اس طرح آج کا یزید ہے عاصم منیر, اور باقی کوئی شمر ہے, کوئی ابن سعد ہے, کوئی ابن زیاد ہے, اور حرامی قسم کے نام سارے گن لیں جو مولا حسین کے خلاف تھے میدان میں, یا مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا, یا مولا حسین کے بدخواہ. ان سب کے خلاف جنگ, قیام, وہ وقت کی ضرورت ہے. وہ سب سے بڑا نیک کام ہے. پہلے آپ اپنے ذہن سے یہ نکالیے کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ پاکستانی فوج ہے. ناظرین کرام, یہ پاکستانی فوج نہیں, وہ بھی تو اسلامی فوج تھی. پھر کس جگہ رکھتے ہیں آپ مولا حسین کو؟ کیا ویلیو دیتے ہیں آپ واقعہ کربلا؟ کسے سچ سمجھتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کوئی بدبخت ایسا نہیں ہو سکتا جو آج یہ کہے کہ یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا نیک کام نہیں تھا. کوئی کہہ نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ فیصلہ کر چکی ہے, پوری دنیا کے علماء فیصلہ کر چکے ہیں. علماء سے مراد داڑھیوں والے مولوی نہیں, یہودی, ہندو, سکھ, عیسائی اور بقیہ تمام ادیان سے متعلقہ, فرقوں سے متعلقہ, ان کے راہبر, ان کے رہنما, ان کے لکھاری, وہ خراج تحسین پیش کر چکے ہیں مولا حسین کو. اس وقت جو پاکستانی فوج کہلاتی ہے, اس کے خلاف جو بھی میدان میں نکلے گا, مارا جائے گا ان کے ہاتھوں, وہ ہے اصل شہید. اسے سبق سکھانے کے لیے کوئی تو اٹھے. بہت چھوٹی سطح ہے, پنجابی ہے یہ, جاؤ اس کا اتا پتہ کرو جا کے. یہ کیپٹن لیاقت کا جو ظلم ڈھا رہا ہے آزاد کشمیر میں جا کر, کشمیریوں پر پتہ کرو اس کے گھر کا. اس کے بعد کوئی دوسرا لیاقت نہیں پیدا ہوگا جو اتنی جرأت سے کہہ سکے یہ مردہ قوموں کے درمیان کھڑا ہو کر کوئی سرکاری افسر ایسی گفتگو کر سکتا ہے جو گفتگو وہ کر رہا ہے. کاش کے اس وقت میں کوئی 27 28 29 30 برس کا ہوں, کاش کے میں پاکستان کے اندر ہوں. میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اپنی فکر کے لوگوں کو پہچان کر, ساتھ ملا کر, اس کا تو میں وہ کان بچہ کولو کر دیتا میں. حالانکہ میں میر تک کی میر خسائل آدمی, شعر میری دنیا ہے, نثر میرا اوڑھنا بچھونا ہے, تحقیق میرا ذوق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ فلسفہ پڑھو, آپ تاریخ پڑھو, آپ حکمت پڑھو, آپ لکھو, آپ لکھاری بھی بن جاؤ, آپ شاعر بھی بن جاؤ, آپ شعر پسند بھی ہو جاؤ, اور پھر اس کے بعد جو کوئی ظلم کرتا رہے وہ ظلم دیکھتے رہو. نہیں 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 نہیں, ایسے شعر سے توبہ, ایسی نثر سے توبہ, ایسے فلسفے سے فرار. اٹھیے ناظرین کرام, جب میں نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ مرشد میں آ نہ سکا, مرشد میں جا نہ سکا, مرشد میں شرمندہ ہو, کیا ضرورت ہے؟ جاؤ جا کے گھروں میں بیٹھو, تھوڑا سا سوچو کہ میدان میں نکلنا ہے. اپنے اندر یاد رکھو ہمیشہ کریکٹرز ہوتے ہیں, تمثیلیں ہوتی. اپنے اندر مختار سقفی پیدا کرو. جس نے اس ملک اور قوم پر ظلم کیا, ظلم کر رہا ہے, وہ خروج کرو اس کے خلاف. جو بھی بدخواہ ہے عمران خان کا, زبان چلاتا ہے یا قلم چلاتا ہے, وہ وقت آ گیا ہے ناظرین کرام. میں جمہوری آدمی ہوں, اور جمہوری شمولیت کو نہیں, نہ میری خالہ لگ دی, نہ ماسی لگ دی ہے. باقی ٹھیک ہے کہ پچھلے گزرے نظام ہائے ریاست و سیاست سے بہتر ہے. اس ظلم اس میں بھی کم نہیں. پڑھا لکھا ہونے کے باوجود, عمر کے اس حصے میں جمہوریت پسند ہونے کے باوجود, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اٹھو یار, یہ جنگ کا سما ہے. یہاں جمہوریت و مموریت کچھ بھی نہیں باقی رہ گئی ہوئی. یہ تو مٹا کے رکھ دیں گے. یہ کشمیری بڑھ رہے, نہیں رکیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ طاقت ایک اپنی چیز ہے. اگر فرض کریں کہ یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائے اور نیچے جتنے بھی احتجاجی ہیں, کشمیری ہیں, ان پہ گولے مارنے شروع کر دیں, وہ تو نہتے ہیں بیچارے. لیکن اس خون سے تحریک اور زیادہ مضبوط ہوگی اور زیادہ پھیلے گی. اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں. اصل بات یہ ہے ناظرین کرام, وقتی فتح اور وقتی شکست کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سبق سیکھیے آپ بھی اہل پنجاب ذرا کشمیریوں سے. امریکہ اسرائیل جنگ کے بارے میں چند کلمات. ٹرمپ تھک چکا ہے, ٹرمپ ٹوٹ چکا ہے, ٹرمپ بکھر چکا ہے, ٹرمپ صرف وہ رہ گیا ہے اول فول کہنے کے لیے بس. ٹرمپ یہ سمجھ چکا ہے کہ نیتن یاہو مجھے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. ٹرمپ بچنا چاہتا ہے. نیتن یاہو اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس کی موت. اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے, جو طے پانے کی امکانات کوئی بھی نہیں ہے, میں کہتا چلا رہا ہوں, دیکھیے آج بھی امکانات ظاہر ہیں, اخباریں بری پڑی ہیں,
نہیں شکست تسلیم کرنا پڑے، یہ شکست زبان سے تسلیم نہ بھی کرے، اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا جو اس وقت اس کی تنخواہ ہے، بلاکیڈ ختم کرنا پڑے گا۔ آپ نے ہرمز پر ایران اور عمان، اسرائیل کو دیکھ، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اکتوبر میں انتخابات ہیں، آپ کو نیتن یاہو نامی کوئی شخص نظر نہیں آئے گا، پھر آپ سنیں گے اغتصاب، پھر سنیں گے جیل، پھر سنیں گے مقدمہ، وہ گیا جائے۔ یہی حال ادھر ٹرمپ کا ہو، اور وہ جو ایک نیا نوآبادیاتی قسم کی ذہنیت پیدا ہو رہی تھی امریکن، وہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ دہائیاں مزے سے گزرے گی اس گلوبل ولیج کے اندر، ڈاؤن امریکہ اور ایک سپر پاور چائنا، ادھر ایک طاقت فارس ایران، طاقت کے نیم رکھ، دنیا سیاست کا نیا منظر۔ چلے فرض بھی تو کیا جا سکتا ہے، فرض کریں امریکہ اسی طرح حملہ کر دیتا، آپ یقین جانیے ناظرین اکرام، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کے ایم بی ایس کا مکو ٹھپنے کا ایران نے پورا وہ کر رکھا ہے۔ بظاہر آپ کو خبریں یہ مل رہی ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے، ایم بی ایس نہیں، پیچھے کبھی نہیں جائے گا۔ 4 دن نہیں اس کے گزر سکتے اگر امریکہ اسے تحفظ نہ دے، حوثی آگے قبضہ کر لیتے اس پہ، باقی تو چھوڑیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تو نجدی ہیں، اصل مالک تو ہم ہیں حرمین شریفین کے۔ اصل ان کا دعویٰ یہ ہے ناظرین اکرام، اگر امریکہ نے حملہ کیا تو واشنگٹن پر وہ حملہ شاید نہ کر سکے، وہ نا بہت دور ہے نا، ہو سکتا ہے وہ رینج نہ ہو میزائل سے، اور اس کے بھی امکانات ہیں۔ دیکھیے مجھے مت سمجھیے گا کہ میں کیا باتیں کرتا ہوں ناظرین اکرام، جب کبھی زندگی میں میری باتیں غلط ثابت ہوئی تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مجھے ضرور کہیے گا، محبت سے، جتنی محبت آپ کو میرے ساتھ ہے، میں آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، بالکل خصوص جو کمنٹ کرتے ہیں، یہ مجھے ضرور کہیے گا کہ ایسی باتیں مت کیا کریں جن کا وجود کوئی نہیں ہوتا، ضرور کہیے، بشر ہوں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران نے امریکہ تک مار کرنے والے میزائل دے دیے ہوں۔ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، روس نے جو ایٹمی اسلحہ بنایا ہے وہ کوئی چین کے لیے تو نہیں بنایا، یا ایران کے لیے تو نہیں بنایا، یہ پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے بنایا، وہ رینج ہے تو وہ ایران کو کچھ 150 دے دینے میں کیا حرج؟ دشمن تو اصل دشمن تو ان کا ہے نا، روس کا اور چائنا کا، کمپیٹیٹر تو ان کا ہے، سپریمیسی کی کھینچاتانی تو ان کے درمیان ہے نا، نہیں چھوڑے گا وہ۔ یو اے ای مجھے اب یہ ایک لمبی وہ ہے جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں یو اے ای والے، جو کچھ وہ کر چکے ہیں۔ اسرائیل یو اے ای اس وقت بالکل ایسے ہے یہ جیسے نیچے جا کر انگلیاں ملی بھائی، عالمی معاشی، سیاسی، اخلاقی اور سوچ کے اور ارادوں اور عزائم کے حوالے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کو علم ہے کہ ایک نیا شہر بسا رہا ہے ایم بی ایس؟ سین میں آئیں گے، کلب آئیں گے، پبز آئیں گے، کسینوز آئیں گے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ یو اے ای کے بالمقابل، چونکہ دبئی پوری دنیا کے جو ہے کہ مرکز بن چکا تھا، مرکز نگاہ تھا وہ، اس کے بالمقابل اس سے آگے جا کر، بہت آگے جا کر یہ ایک رقابت ہے علاقائی چودراہٹ کی، آپس میں معاشی کشمکش بھی ہے، یہودی اپنا سارا سرمایہ لے کر کھڑے ہیں یو اے ای کے ساتھ، بالمقابل ایم بی ایس۔ تو یہ ہمہ پہلو ہمہ جہ پیچیدہ ترین یہ ساری کمپلیکس صورتحال ہے یہ سیاسی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ آپ کو بتا دوں، چلے فرض کر لیتے ہیں کہ امریکہ پھر جو ہے حملہ کر دے، ایران کیا کرے گا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ چائنا نے نہیں دیے میزائل جو واشنگٹن اور نیو یارک اور باقی اس کے اہم شہروں پہ گرائے جا سکتے، وہ کیا کرے گا؟ وہ امریکن اڈوں پر حملے کرے گا، اردن، سعودی عربیہ، قطر، کویت، بحرین، یو اے ای، یہ سب سے پہلے اس کے اثرات ہوں گے۔ اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ امریکہ نے ایک سو کالڈ دفاعی معاہدہ، مشترکہ دفاع کا معاہدہ کروا دیا ہوا ہے کہ یار ایٹمی طاقت ہے، اینو بن لے، ڈالر کچھ دے دیا کر، جو کتے نو ہڈی پائی دی انہاں نو جدوں کشکول لے کے ہونے، تو یہ مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر کے ان سے آگے ہوئے ہیں۔ مشترکہ کوئی نہیں، ون سائیڈڈ ہے کہ جب ہمیں آپ کی ضرورت ملے گی، کرائے کے ٹٹوو اپنے اسلحہ سمیت آنکھیں بند کر کے، جس طرح گولی اور گولے کی آنکھ نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ بس چلتا ہے بارود، اس طرح چل جانا جدھر ہم کہیں گے۔ یہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے ناظرین کرام، یہ لکھ کے رکھ لیں، انڈر لائن کا۔ اس بے حیائی تک یہ پہنچے ہوئے، اسی لیے انہیں زیادہ ڈر ہے سمجھوتا ہو جائے، میں لڑنا نہ پڑے۔ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ اگر اتنے امن پسند ہوتے پہلے یہاں سمجھوتا کرتے، یہاں کی صورتحال ٹھیک کرتے، یہاں کی ریکنسلیشن کا اہتمام کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امن چاہتے ہیں، بڑے پرامن ہیں، یہ امن پسند ہے؟ نہیں، انہیں موت نظر آ رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ عوام ہمارے چیتھڑے اتار کے رکھ دے گی، ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے لوگ اگر ایران پر حملہ ہوا، اور یہ جو فوج بھیج بیٹھے ہیں وہاں، ایئر فورس بھیج بیٹھے ہیں وہاں، میزائل بھیج بیٹھے ہیں وہاں، اگر وہ ایران کے خلاف استعمال ہوئے، ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گی عوام۔ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے ناظرین اکرام، اور اسی پیچیدگی میں سے وہ ایک واضح سا منظر نکلے گا انشاءاللہ۔ رجائیت پسند ہوں، لیکن میں شاعروں کی طرح رجائیت پسند نہیں ہوں۔
باہر خزاں ہو تو خزاں، باہر بہار ہو تو بہار. ہاں، خزاں اور بہار میں اپنے ارادوں پہ فرق نہیں آتا، اپنی طبع پہ فرق نہیں آتا، بس شاعرانہ سا فرق ایک پڑتا ہے، کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، لیکن نظر وہی دیکھتی ہے جو باہر موجود. باہر ان کا وقت ختم ہونے کا ناظرین اکرام میں بار بار کہتا چلا رہا. آپ میرے لفظوں کی خوشبو محسوس کیجیے، چونکہ یہ میرے دل سے نکل رہے ہیں اور میں جو فیل کرتا ہوں اندر، میں وہ آپ سے کہتا ہوں. مجھے یہ بالکل ڈوینڈل ہوتے، ڈیمینش ہوتے، تحلیل ہوتے، ختم ہوتے، غائب ہوتے یہ دکھائی دے رہے ہیں. مجھے جی آج سے منیر ہے دوسرے جنرل ورنل میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلیورز ورلڈ کے بونے ہیں، کوئی فضول قسم کے مزاحیہ قسم کے کریکٹر ہے. باطنی سطح پر جب پاکستان میں تھا تب بھی یہی محسوس ہوتا اور یہاں بھی وہی محسوس ہو، چونکہ ان کی حقیقت وہ میرا رب میرے باطن میں منعکس کرتا ہے ان کی اصلی اوقات، حیثیت اور شکلوں کے ساتھ. قائم رہیے، ڈٹے رہیے اپنے ہان کے ساتھ. قدرت اس کی تربیت کر رہی ہے. یہ کان سے نکلا ہوا سونا اب بھٹی میں پڑا ہوا ہے. میل کچیل سب دور ہو کے دیکھیے باہر، اس کی چمک سے نظریں حیران رہ جائیں گی سب کی. ابھرے گا، اٹھے گا. اور یاد رکھیے ناظرین اکرام، پاکستان نہیں، عالمی رہنماؤں میں وہ ایک سبجیکٹ قرار پائے گا، روشن کرے گا اس ملک اور اس ملک میں بسنے والے 70 سالوں سے دتکارے گئے عوام کے مستقبل کو. یہ اہم کوئی بات نہیں میں کہہ رہا، یہ وہ سچ ہے جو وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے مجھے. ناظرین پر امید رکھیے، جڑے رکھیے اپنے خان کے ساتھ. اپنا اولین سبجیکٹ، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی عوام کا عمران خان ہے. عمران خان نہیں ہے تو نہیں چاہیے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں، نہ پاکستان چاہیے، نہ وحدت چاہیے، نہ سلامتی چاہیے، نہ بقا چاہیے. بقا بھی اور سلامتی بھی اسی کے دم قدم سے ہمیں اچھی لگنی چاہیے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.